امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو فوری طور پر ایٹمی تجربات کا حکم دے دیا ہے۔ عالمی ابلاغیاتی رپورٹوں کے مطابق صدر ٹرمپ نے بتایا ہے کہ انہوں نے فوج کو فوری طور پر ایٹمی تجربات کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ان ملکوں کی برابر کی سطح پر ہونا چاہیے جن کے پاس ایٹمی اسلحے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ملک کے محکمہ جنگ کو حکم دے دیا ہے کہ فوری طور پر نئے ایٹمی ہتھیاروں کا ٹیسٹ شروع کر دے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ امریکہ کے پاس ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسلحے میں روس کا دوسرا نمبر ہے جبکہ چین 5 برس میں امریکہ کے برابر ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی 25 ریاستوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف لاکھوں کم آمدنی والے امریکیوں کے لیے غذائی امداد کے پروگرام کی فنڈنگ منقطع کرنے کے فیصلے پر مقدمہ دائر کیا ہے۔ اسلام آباد میں دانشوروں اور ماہرین کی ایک نشست میں ایٹمی اور علاقائی مسائل کو سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ممبئی میں ایک شخص نے آڈیشن کے بہانے 22 بچوں کو اسٹوڈیو میں یرغمال بنا لیا۔ پولیس اور کمانڈوز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام بچوں کو بحفاظت آزاد کرایا اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ ممبئی کے پوئی علاقے میں آرے اسٹوڈیو میں پیش آیا جہاں روہت آریہ نامی شخص نے آڈیشن کے بہانے 22 بچوں کو اسٹوڈیو میں یرغمال بنا لیا۔ ان بچوں کو شوٹنگ کے نام پر بلایا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق خود کو روہت آریہ بتانے والے شخص نے اسٹوڈیو کے اندر داخل ہوتے ہی دروازے بند کر لیے اور بچوں کو باہر جانے سے روک دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں ہلچل مچ گئی۔ اسٹوڈیو کے باہر بچوں کے والدین بے چینی کے عالم میں جمع ہو گئے جبکہ پولیس اور اسپیشل کمانڈو فورس موقع پر پہنچ گئی اور ملزم کو گرفتار کر لیا اور تمام 17 بچوں کو بحفاظت آزاد کرا لیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پوئی میں بچوں کو یرغمال بنانے والے روہت آریہ کی ریسکیو آپریشن کے دوران گولی لگنے کے نتیجے میں موت ہو گئی ہے۔ اسے زخمی حالت میں اسپتال میں بھرتی کیا گیا تھا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی اور NCR کی فضا میں زہریلی آلودگی بدستور انتہائی خطرناک سطح پر موجود ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی رپورٹوں کے مطابق دہلی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں 17ویں دن بھی فضائی آلودگی انتہائی خطرناک سطح پر باقی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دہلی میں فضائی آلودگی کے سبب آنکھوں کی بیماریوں میں 50% اضافہ ہو گیا ہے اور بعض مریض ایسے بھی آئے ہیں جن کے کورنیا کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ ہندوستان کی ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں میں درجنوں دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ کے علاقے چلتن میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کے بعد سیکورٹی دستوں نے ایک بڑا اور مؤثر آپریشن انجام دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 14 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیچ کے علاقے بلیدہ میں کیا گیا جس میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں بھی سیکورٹی آپریشن میں 7 دہشت گرد مارے گئے۔ کرم میں دہشت گردوں کی فائرنگ میں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ میں ایک کیپٹن سمیت 6 جوان جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن مذاکرات دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق پاکستان کا مذاکراتی وفد جو استنبول سے واپس آنے والا تھا ثالثین کی درخواست پر رک گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی وفد نے ثالثین پر واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات اس مطالبے پر ہی ہوں گے کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اور قابل تصدیق اقدامات انجام دے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان نے افغانستان کی طالبان حکومت سے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن مذاکرات کا پہلا دور قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں
دوحہ میں ہوا تھا اور دوسرا دور ترکیہ کے شہر استنبول میں 3 دن تک جاری رہا، مگر کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد پاک افغان امن مذاکرات کی ناکامی کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اب رپورٹ ملی ہے کہ دونوں فریقوں نے میزبان اور ثالثین کی درخواست پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ہندوستان اور روس نے دفاعی تعاون کی تقویت کا فیصلہ کیا ہے۔ ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق نئی دہلی میں ہندوستان اور روس کی مسلح افواج کے سینئر عہدیداروں کی میٹنگ میں دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اس میٹنگ میں ماسکو اور نئی دہلی کے درمیان اسلحہ جاتی ٹیکنالوجی کے تبادلے اور فوجی تعاون کے متنوع میدانوں کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق یہ میٹنگ ہندوستان اور روس کے فوجی تعاون کے ورکنگ گروپ کی 5ویں نشست تھی، جس میں دونوں ملکوں کے اب تک کے فوجی تعاون کا جائزہ لیا گیا اور اسلحہ جاتی پروجیکٹوں میں باہمی مشارکت بڑھانے پر زور دیا گیا۔ ہندوستان اور روس کے سینئر فوجی عہدیداروں کی یہ میٹنگ ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ روسی تیل کی خریداری اور ماسکو سے نئی دہلی کی قربت پر امریکہ کی ناراضگی میں شدت آ گئی ہے۔ لبنان کے خبری ذرائع کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے الجرمق علاقے پر متعدد بار بمباری کی ہے۔ ان حملوں میں جنوبی لبنان کے علاقے مرجعیون میں واقع عدیسہ قصبے میں ایک عمارت تباہ ہو گئی۔ صہیونی حکومت کے اس جارحانہ اقدام کے نتیجے میں ہونے والے ممکنہ جانی و مالی نقصانات کے بارے میں تفصیلات منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ جارح صہیونی فوج نے جنوبی لبنان میں اپنی فوجی جارحیت کا جواز پیش کرتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جنوبی لبنان کے قصبے بلیدہ میں حزب اللہ کے ایک بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا اور ایک عمارت کے اندر ایک مشکوک شخص کے خطرے کو بھی ختم کر دیا۔ بلیدہ قصبے پر صہیونی فوج نے یہ حملے ڈرون سے کیے۔ دوسری جانب آج صبح صہیونی فوج کا ایک گروپ لبنان فلسطین سرحد عبور کرنے کے بعد بلیدہ کی عارضی بلدیہ کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ بلیدہ کی بلدیہ نے قصبے میں صہیونی فوجیوں کے داخل ہونے کے بعد اپنے ایک ملازم کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی ہے۔ جارح صہیونی فوجی اب بھی بلیدہ قصبے میں موجود ہیں۔ امریکہ نے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے لبنان کی حکومت اور فوج پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ دوسری طرف لبنان کے صدر نے کہا ہے کہ کسی بھی حکومت کے لیے ایسا کوئی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے جو خانہ جنگی پر منتج ہو سکتا ہو۔ پاکستان نے افغانستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنے مسلسل تحفظات کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے کونسلر محمد جواد اجمل نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے ساتھ مذاکرے پر مبنی ایک اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے انسانی حقوق کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو طالبان کی امتیازی پالیسیوں، طرز عمل اور خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم اور روزگار کے حق سے محروم رکھنے کے لیے پابندیوں پر انتہائی تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات اسلامی روایات اور مسلم معاشرے کے اصولوں کے منافی ہیں۔ محمد جواد اجمل نے کہا کہ پاکستان نے محدود وسائل اور ناکافی بین الاقوامی امداد کے باوجود گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران لاکھوں افغان مہاجرین کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر خود مختار ریاست کی طرح پاکستان کو اپنے سرحدی نظم و ضبط کے تحفظ کا مکمل اختیار حاصل ہے اور وہ اپنی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستانی اور چینی اداروں نے تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے شعبوں میں تعاون کے لیے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدے بیجنگ میں ہونے والی چائنا اینول کانفرنس اینڈ ایکسپو فار انٹرنیشنل ایجوکیشن کے موقع پر طے پائے۔ ان معاہدوں کا مقصد صنعت، زراعت، ٹرانسپورٹیشن اور تجارت جیسے شعبوں میں TVET کے تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر برائے تعلیم خالد مقبول صدیقی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ 20 سے زائد چینی ادارے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ اشتراک کر رہے ہیں، جن میں چینی زبان، تعلیم، توانائی، روایتی چینی طب، صحت عامہ، ڈرون ٹیکنالوجی اور ای کامرس شامل ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی اور فاقہ کشی فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز کے ساتھ انقرہ میں مشترکہ نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود حالیہ دنوں میں غزہ پر پھر حملہ کیا ہے۔ صدر اردوان نے کہا کہ جرمن ریڈ کراس اور ترک ہلال احمر کے ذریعے فلسطینیوں کی نسل کشی اور دانستہ قحط سالی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
کرکٹ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہے۔ رات 9 ممبئی میں خواتین کے ICC عالمی کپ میں بھارت آسٹریلیا کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49.5 اوورز میں 338 رنز بنائے اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ جواب میں بھارت نے 49ویں اوور میں ہدف حاصل کر لیا جبکہ اس کی 5 وکٹیں باقی تھیں۔ خواتین کے ICC عالمی کپ کا فائنل اتوار کو جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ مسلسل خشک موسم اور ماحولیاتی آلودگی کے باعث مشرقی پنجاب کے اضلاع اسموگ کے زیر اثر رہنے کی توقع ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 13 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 19، کراچی 26، پشاور 15، کوئٹہ 10، گلگت 5، مری 9 اور مظفر آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، لیہ اور بارہمولہ میں رات کے وقت موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے جبکہ جموں میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 17، لیہ -3 جبکہ اننت ناگ اور بارہمولہ میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔